اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت ہوں۔ 15 اپریل آپ کی سماعت کے لیے آج درس نمبر 106 پیش کر رہا ہوں، اور آج کا درس کل کے تسلسل میں ہے۔ کل میں نے بخل کے بارے میں کچھ ابتدا کی تھی۔ تو بخل عام طور سے مال و دولت کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ مال و دولت سے محبت کے دو عوامل ہیں، یعنی لذت طلبی کا شوق اور روپے پیسے سے لگاؤ، یعنی لذت و شہوت اور خوش گزارانی سے لگاؤ، جن کے حصول کا راستہ مال و دولت ہے۔ تو اس کا علاج اس وقت میں ممکن ہے جب انسان یہ جانتا ہو کہ آخر کار اس نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور اس کا تمام مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ ایسے شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ موت کی یاد اور لذتوں سے دوری پر صبر کے ذریعے دو بنیادی لذتوں سے اپنے لگاؤ میں کمی لائے، یعنی دنیاوی لذتوں سے اپنے لگاؤ میں کمی لائے۔ اگر کسی کو اپنی اولاد سے شدید محبت ہے اور وہ ان کی خوشی اور آسائش کے لیے مال و دولت کو بچائے رکھنا چاہتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کی اولاد صالح اور پرہیزگار ہوگی تو خدا اس پر اپنی عنایتوں کا سایہ رکھے گا، اور اس لطف الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے پسماندگان فاسق و بدکار افراد ہوں، خدا نہ کرے، تو پھر کیوں وہ زحمت اٹھائے اور دولت جمع کرے اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ جائے جو اسے خدا کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر کے اس کی روح کو برزخ و قیامت میں ایذا اور عذاب میں مبتلا کریں گے، کیونکہ نہ مال ہوتا اور نہ وہ یہ برے کام کرتے۔ تو دوسرے عامل یعنی مال و دولت سے محبت اور لگاؤ کا شمار بڑے قلبی امراض میں ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی سخت اور دشوار ہے، بالخصوص بڑھاپے میں، جبکہ مرض پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کا ایک راستہ تو وہی ہے کہ ایسا انسان پہلے عامل کے علاج کی مانند اپنی موت کو یاد کرے اور دولت پرست بخیل انسانوں کے حالات کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے یقین کر کے مال و دولت اکٹھا کیا تھا، جتن کر کے مال و دولت اکٹھا کیا تھا، لیکن اپنی محنت کی اس کمائی سے معمولی استفادے کے بغیر ہی اسے اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ علاوہ ازیں اسے بخل کی مذمت و سخاوت و فیاضی کے مدح و تعریف میں آنے والی آیات و روایات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مطالعے سے لگاؤ رکھنا چاہیے ہے۔ تو بخیل و کنجوس افراد کے حالات، ان سے دوسروں کی نفرت، اور تمام لوگوں حتیٰ کہ خود اس بیماری میں مبتلا افراد کی نظر میں اس صفت کی قباحت اور ناپسندیدگی کے بارے میں اسے غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سوچ و بچا کرنا کہ مال و دولت کس کے لیے اور کس حد تک مفید ہے اور لوگ اسے کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارے میں اسے معلومات ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ مال و دولت اس صورت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے جب اس کی ضروریات رفع کرنے کا ایک وسیلہ بنے، بالفاظ کا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے یہ مال و دولت، تو کسی بھی صورت میں وہ اسے ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کرے گا، بلکہ زائد ضرورت مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دے گا تاکہ اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ اگر علمی لحاظ سے انسان پر واضح ہو جائے کہ بخل ایک بری صفت اور ایک سخت بیماری ہے، تو اسے فوراً اپنے اس علم کو عمل کے ذریعے حقیقت کے رنگ میں ڈھال لینا چاہیے اور عطا و بخشش سے یکسر گریز نہیں کرنا چاہیے، خواہ یہ واجبات مثلا خمس و زکوٰۃ جیسے مالیات کی صورت میں ہوں، یا مستحبات جیسے اہل و عیال یا محروم و نادار لوگوں کی ضروریات زندگی کے لیے ہو، یا مفاد عامہ کے امور کے لیے ہو، کیونکہ شیطان مسلسل اس طاق میں رہتا ہے کہ انسان کو نیک کاموں کی بجاوری سے باز رکھے
اور اس کی ایک خواہش اور اس کی نیک خواہشات کو عملی جامہ پہننے نہ دے، لہذا اپنے مؤثر وسوسوں کے ذریعے بخشش عطا کی صورت میں فقر و تنگ دستی سے خوف زدہ کرتا ہے، اور سخاوت کی راہ میں آڑے آ کر اسے وادی بخل کی ذلت میں پھینک دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ عمل اس شخص کے لیے ابتدا میں قدر سخت ہے جو مدت دراز سے اس مرض کا شکار چلا آ رہا ہو اور فیاضی و سخاوت کے ذریعے اس ناپسندیدہ صفت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، لہذا اسے چاہیے کہ ایک مدت تک خود کو مال و دولت سے دور رکھے، حتیٰ کہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ ہیلا و نیرنگ کے ذریعے آپ کو فریب دے اور معروف و مشہور ہونے کی غرض سے اور معاشرے میں ایک سخی اور دریا دل فرد کے طور پر معروف ہو جانے کے مقصد سے بخشش و فیاضی کا مظاہرہ کرنے کو شیطان کہے۔ اگرچہ یہ عمل ریاکاری ہے، لیکن بخل کے مرض سے نجات کی خاطر کچھ عرصے تک اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مرض کے چنگل سے نجات پا کر آہستہ آہستہ اس ریاکارانہ عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایک مرض کے علاج کے لیے دوسرے مرض سے استفادہ کرنا بہت سی قلبی بیماریوں اور روحانی امراض کے علاج کے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پھر اس اصلی مرض سے نجات پا کر اس فرعی اور جزوی مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ البتہ اس سے اس وقت استفادہ کیا جانا چاہیے جب ایک بڑی بری صفت کا کم تر یا چھوٹی بری صفت کے ذریعے معالجہ کیا جائے، نہ یہ کہ ایک کم بری صفت کا بڑی بری صفت کے ذریعے علاج کیا جائے، اس صورت میں مشکل زیادہ اور بڑی ہو جائے گی۔ ایک حکیمانہ داستان پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک انتہائی قیمتی پیالہ ایک بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ یہ پیالہ فیروزے سے بنایا گیا تھا اور دوسرے قیمتی جواہرات کے ذریعے اس کی تزئین اور آرائش کی گئی تھی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے اب تک اس پیالے کی مانند خوبصورت اور قیمتی برتن نہیں دیکھا تھا۔ اس شادمانی کے عالم میں بادشاہ نے اس محفل میں موجود ایک دانا سے سوال کیا کہ اس پیالے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس دانا نے کہا کہ میں اسے مصیبت اور فقر کا باعث سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو دانا نے جواب دیا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو آپ پر ناقابل تلافی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اور اسے چرا لیا گیا تو آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے۔ اتفاقاً ایک دن وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ اس پیالے سے محرومی پر بادشاہ اس قدر افسردہ ہوا کہ گویا اس پر ایک عظیم بلا آ پڑی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ اس کے ندیموں پر اس دانا کی حکیمانہ بات کا راز واضح ہو گیا کہ دنیا سے بے اعتنائی اور اس کی آرائشوں زیبائشوں سے دل بستہ نہ ہونا بخل کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور پھر دنیاوی نعمتوں کے فقدان پر غم و غصہ انسان کے دل کو مقدر نہیں کرتا۔ البتہ اس بیماری کے علاج کا بہترین راستہ بخیل کا اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنے اموال کو راہ خدا میں فیاضی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، جو بہت زیادہ اثرات کا حامل ہے اور انسان میں جود و سخا کا ملکہ پیدا ہو جانے کا موجب ہوتا ہے۔ اس پست خصلت بخل کا علاج علم اور عمل دونوں راستوں سے ممکن ہے۔ بخل کی بیماری کی شناخت، پہچان اخبار و احادیث کی روح سے اس کا مذموم ہونا، بخیل شخص کو عذاب الہی کا وعدہ دیے جانا، بخیل سے لوگوں کا نفرت کرنا، نیز سخاوت کے آثار اسلامی روایات میں اس کی مدح اور ستائش کا ہونا، دنیا اور آخرت میں بخشش و عطا کی اہمیت وغیرہ کو ذہن میں رکھنا اس بری صفت سے چھٹکارے کا علمی راستہ ہے، جبکہ عملی راستہ ابھی بیان کر دیا گیا ہے، اور انسان کو سخاوت کی جانب علم جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ قرآن کی آیات اس طرف اس کی توجہ دلاتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ جو ہی یہ توجہ حاصل ہو بلا تاخیر سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرے، تاکہ شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور اسے اس نیک راستے پر چلنے سے روک نہ سکیں۔ جیسا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
ہم جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یتیم پر، اسیر پر، اور جو بھی سائل آتا ہے اس کو دے کر، اور ہم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے اور ہمیں کوئی اس کا صلہ دے، ہم تو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اس راستے کو اپنانا چاہیے کہ ہم ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ریا کاری کے سلسلے میں کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ فی الحال ہم اپنے درس کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔